وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کس طرح سے پیش ہوتی ہے، اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو ہم 5 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس تحریک عدم اعتماد کو۔ پہلے مرحلہ جو ہے وہ نوٹس کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کا میں یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی کی کل تعداد کا 1/5 یا 20% ممبرز پہ مشتمل لوگ ایک نوٹس قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کراتے ہیں اور اس کے اندر یہ انٹینشن کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایک تحریک عدم اعتماد موو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جب قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں یہ نوٹس موصول ہو جاتا ہے تو اس نوٹس کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں ممبرز کو جتنی جلدی ممکن ہو۔ اس کے ساتھ ہی جو اس تحریک کے محرک ہیں یعنی موورز ہیں ان کو میٹنگ بلانے کا بھی ایک ریکوزیشن دینا ہوتا ہے۔ 14 دن کے اندر پھر اسپیکر اس اجلاس کو بلانے کے پابند ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ پھر اس میٹنگ کا ہے اور اسمبلی کا سیشن جب سمن ہو جائے گا اسپیکر صاحب کی طرف سے تو پھر اس اجلاس کے اندر وہ نو کانفیڈنس موشن کو ایک آرڈر آف دی ڈے کے اندر یعنی ایجنڈا کے اندر انکلوڈ کریں گے، اور وہ جب اجلاس شروع ہوگا تو ایک کلیئر ڈے دینے کے بعد وہ اگلے دن اس کے اوپر ایجنڈے کے اوپر یہ آئٹم ہوگا۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ اجلاس کے اندر تحریک عدم اعتماد کو موو کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ اجلاس کے ایجنڈے کے اوپر آ جائے گا تو جس دن یہ آئٹم ایجنڈے کا ہوگا تو سب سے پہلے اس کے لیے اجازت طلب کی جائے گی ایوان سے کہ یہ موشن موو کی جا سکتی ہے یا نہیں موو کی جا سکتی۔ تو اس کے لیے عموماً اب یہ اسپیکر صاحب کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد ہو یا سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ہو تو یہ اس موو کرنے کی اجازت کے لیے لازمی ہے ایوان کی کل تعداد کا 1/4 اس کی اجازت دے۔ لیکن وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو کرنے کے لیے یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو اس کی اجازت دینے کے لیے اکثریت کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر اسپیسیفکلی نہیں دیا گیا تو ایک جنرل رول یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے جو لوگ موجود ہوں اور جو ووٹ دے رہے ہوں ان کی اکثریت فیصلہ کرتی ہے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پھر اس کی اجازت جب طلب کی جائے گی تو ایوان میں موجود اور ووٹ دینے والے لوگوں کی اکثریت اگر اس کی حمایت کرتی ہے تو یہ موو ہو جائے گی۔ چوتھا مرحلہ وہ ڈیبیٹ کا ہوگا۔ تو قومی اسمبلی کے اسپیکر یہ موو کرنے کی اجازت ملنے کے بعد نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ تو 3 سے 7 دن کے درمیان موو کرنے کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، تو اس حساب سے وہ کوئی دن مقرر کریں گے۔ تو جب یہ ڈیبیٹ ہو جائے گی اس کے اوپر کچھ لوگوں کو موقع دیا جائے گا۔ عموماً جو موو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر سب سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ بھی اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم جن کے خلاف یہ موو کی جا رہی ہے ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اس کے بارے میں گفتگو کر لیں۔ اس کا ٹائم، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی یہ بھی اسپیکر مقرر کرتے ہیں۔ تو جب یہ ڈسکشن ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، اور ووٹنگ میں جو اس تحریک کے محرک ہیں اس کے حق میں ایوان کی کل تعداد کی اکثریت پیش کرنا ہوتی ہے جو کم از کم 172 ہوگا ہماری قومی اسمبلی کی تعداد کے حساب سے۔ اب یہ ووٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ووٹنگ اس معاملے میں ڈویژن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اسپیکر صاحب لوگوں کو کہیں گے جو ایوان میں موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے سیکریٹریٹ کے لوگوں کو ایک دروازے کے اوپر متعین کر دیں گے، اور لوگ اس دروازے میں سے گزریں گے جو اس تحریک کی حمایت میں ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ گزرتے ہوئے وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کرائیں گے، ان کا ووٹ ریکارڈ ہوتا جائے گا انٹرنس پہ، اور وہ لابی میں چلے جائیں گے۔ جب تمام لوگ یہ لابی میں چلے جائیں گے تو پھر یہ دروازے بند کر دیے جائیں گے اور یقینی ہو جائے گا کہ اب کوئی ایوان میں نہیں بچا، تو پھر گھنٹیاں بجائے جائیں گی اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور ممبرز کو کہا جائے گا کہ وہ واپس آ جائیں۔ اسی دوران سیکریٹریٹ کے لوگوں نے یہ تعداد گن کے اسپیکر صاحب کو بتا دی ہوگی، تو اسپیکر صاحب اس کی روشنی میں پھر ووٹنگ کے نتیجے کا اعلان کریں گے۔ اگر تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ پھر وہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔
اور جب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے صدر مملکت جو آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم ہیں انہی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام جاری رکھیں تاکہ خلا موجود نہ رہے. اور جب پھر وہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پھر صدر مملکت نیا سیشن بلائیں گے. اس سیشن میں پھر وزیر اعظم کے انتخاب جس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر نامینیشن فارمز مانگے جاتے ہیں امیدوار کے, نامینیشن ہوگی, پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور پھر نیا وزیر اعظم منتخب ہوگا. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.